أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 162 آیا مبارکہ ہے، اور آج سورہ انعام کا اختتامی درس ہے ہمارا۔ سورہ انعام آج اختتام پذیر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تخلیق اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے کی گئی۔ اس کا مقصد تخلیق اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے، اور انسان کے تمام امور بھی اس مالک کے حکم سے ترتیب پانے چاہیے، جیسے اس نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے ہمارے درس کی آج کی پہلی آیا مبارکہ 162 نمبر، اس میں انسان کے اسی مقصد حیات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی کے جملہ امور اللہ کی رضا کے ساتھ منسلک ہوں اور اس کی رضا کے لیے ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا محبوب آپ بتائیے، اور آپ فرما دیجیے قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا یہاں تک کہ میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، جو سب عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے، اس کے لیے ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، زندگی بھی موت بھی۔ یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر قربانی کا۔ انسان کے یعنی کہ جملہ امور اور عبادات سے متعلقہ جملہ معاملات وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسی کے لیے، یہاں تک کہ زندہ رہنا اور مرنا۔ جب انسان کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ جل مجدہ الکریم انسان کو جس حال میں رکھے انسان خوش رہے گا، اور پھر انسان اپنے تمام معاملات میں غلط رستے کی طرف نہیں جائے گا۔ جب میری زندگی اللہ کی امانت ہے تو امانت میں خیانت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم ادھر ادھر جائیں، تو اس سے احتیاط کی جائے، اور جو بھی انسان کام سر انجام دے اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، کسی کی مدد کرے اللہ کی خوشنودی، عبادت کرے اللہ کی خوشنودی، کوئی خدمت سر انجام دے اللہ کی خوشنودی۔ کسی بھی جگہ پر انسان کو اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں حیات مستعار لے کر آیا ہے اور اس نے بہرحال رخصت ہونا ہے، اور اگر اس کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزر جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی کے وہ کتنے قیمتی لمحات ہیں جو اس کے مالک کی مالا جپتے ہوئے اور اپنے مالک کے حکم کے مطابق بسر ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے قیمتی ترین لمحات ہیں، اور وہی زندگی ہے جو انسان کی اللہ کے حکم کے مطابق گزر جائے۔ لا شریک لہ، میرے الہ کا، رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تمام مسلمانوں میں سے اول ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں میں سے اول کیسے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایمان قبول فرماتے ہیں، پھر لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو پھر لوگ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمین میں سے پہلے ہیں، اول ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان آئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، کلمہ توحید کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے، ان سب سے اول ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی توجیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے میری تخلیق ہوئی ہے، اور بھیجا میں سب سے بعد میں گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو یعنی حضرت آدم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب انسانی مخلوق سے پہلے، بلکہ تمام مخلوقات سے پہلے۔ اور اس کی بھی حدیث مبارکہ میں توجیہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارکہ ہے، تمام ارواح سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، یعنی جب عالم ارواح میں وعدہ الست لیا گیا تھا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری لوگوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے جس نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک تھی۔ حضور کی روح مبارکہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین ہیں، تو ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اتنے بڑے شرف کے باوجود، اتنے بلند رتبے ہونے کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری نمازیں، میرے روزے، میری زندگی، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی رضا کے لیے ہے۔ تو گویا یہ ہمیں ہمارے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، تم مجھے بتاؤ، اے لوگو مجھے بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو کفار مکہ سے یہ سوال ہے اور پھر پوری دنیا سے، بتاؤ قل اغیر اللہ، محبوب نے پوچھئے، ان سے استفسار کیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں؟ رب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طلب کروں؟ وہو رب کل شیء، ہر شے کا رب تو وہ ہے، ہر شے کا رب تو اللہ ہے۔ جب ہر شے کا رب اللہ ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا یہ حماقت نہیں ہے، یہ لا علمی نہیں ہے، کم فہمی نہیں ہے، اور بے عقلی اور بے شعوری نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، تخلیق فرمانے والا وہ ہے، زندگی موت اس کے قبضے میں ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنائیں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر نفس جو بھی کمائے گا وہ اسی کے اوپر ہی ہوگا، یعنی ہر ایک کو اپنی کمائی کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اس نے کیا کیا اور اس دنیا کے اندر کیسے زندگی بسر کی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو ہم نے کیا، جو کوتاہیاں کی، جو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، یا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کے زندگی بسر کی، تو اس کا جو بھی بوجھ ہوگا وہ ہمیں خود اٹھانا ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو قریبی رشتے ہیں انسان کا، سب سے بڑا قریبی رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، دوست احباب کا ہے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا آدمی، اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اور خواہش یہ ہوگی کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ دے دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، مجھ پر جو گناہ ہیں میرے بچوں میں تقسیم کر دیے جائیں، عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیے جائیں، مجھے بچا لیا جائے۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اتنا ہمیں اس دنیا کے اندر وہ کام کرنا چاہیے جو ہم اٹھا سکیں، جتنا بوجھ ہمیں وہاں پر برداشت ہو سکے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے رہے، جو تم نہیں مانتے رہے
اور طرح طرح کے اعتراضات اور اللہ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور جنت اور دوزخ کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات اور مختلف طرح کی چیزیں پیدا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تم سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب ہونے کے لیے انسان کو منتخب کیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی فرمایا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب بنا رہا ہوں۔ تو ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے، اور پھر اس کے بعد خلافت یہ حضرت انسان کے پاس چلی، اور فرمایا اتنا شرف تمہیں دیا، اتنا مقام تمہیں دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم ہم نے تجھے بنایا، کرمنا بنی آدم، عزت و تکریم ہم نے تمہیں دی، اور جب تمہاری باری آئی تو تم نے اوروں کو خدا بنا لیا، تمہاری باری آئی تو تم نے اوروں کو اپنا معبود بنا لیا، اور تمہاری باری آئی تو تم نے ہمیں بھلا دیا، ہماری یاد کو بھلا دیا اور غفلت کا شکار ہو گئے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کریم تمہیں اتنے رتبے دے، اتنے مقامات دے، اتنا شرف دے، تو اس کے باوجود احسان فراموشی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انسان گریزاں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جائے، یہ احسان فراموشی کی حد ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور اس مالک نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات عطا فرمائے، مختلف حوالوں سے درجات عطا فرمائے، بعض کا علم بعض سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے بعض کو مالی اعتبار سے بعض سے زیادہ فوقیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بعض کو تقوی اور طہارت میں بعض سے فضیلت عطا فرمائی، یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہر طرح سے کہ انسان اوپر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو۔ لیبلوا فیما آتاکم، یہ درجات اللہ نے کیوں عطا فرمائے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلواکم، تمہاری آزمائش ہو، فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو اللہ نے عطا فرمایا وہ اس میں آزماتا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی، اللہ نے شہرت عطا فرمائی، اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ نے تقوی و طہارت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی مراتب عطا فرمائے، وہ جو کچھ اس کا عطا فرمودہ ہے وہ انسان اس میں آزمایا جائے گا، اس کی آزمائش ہوگی، اس لیے وہ اسی کے مطابق اپنے معاملات کو سنبھالے رکھے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی، وہ حساب لینے والا بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور بھاگتا ہے اور سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے، لیکن وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے، وہ انسان کو موقع دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے کہ انسان واپس پلٹ آئے، واپس آ جائے، اور اتنی مہلت شاید کسی اور مخلوق کو اتنی مہلت ملتی ہو، اور شاید ہی کوئی انسان کو اتنی مہلت دے جتنی اللہ نے دی ہے۔ دیکھیں ہمارے آخری سانس تک ہمارے پاس مہلت ہے، زندگی کے ایام جو ہم گزار رہے ہیں، آخری لمحات تک، جب تک سانس حلق میں اٹک نہیں جاتا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرمایا توبہ کر لو، یعنی اتنی انسان کو مہلت، لیکن انسان ہے کہ وہ تاخیر کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی پھر چھن جاتی ہے، پھر انسان کو وہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی، کر لیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کے سابقہ ماضی کے ایام دیے وہ بہت لمبے تھے اور بہت زندگی گزر گئی، اب آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے آئیں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضری دیتے رہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، اور اس جذبے کے ساتھ ہمارا جو کچھ ہے اس مالک کا ہے، جو دیا ہے اس نے دیا ہے، اور ہم اگر اسی کے رستے میں دیں گے تو اسی کے لیے ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے رستے میں پیش کریں گے۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانیاں، ہماری جملہ عبادات اس مالک حقیقی کے لیے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین۔